دیا جلایا تن سے دھول اتاری ہے، یہ سب تم سے ملنے کی تیاری ہے، گزر رہے ہیں لہو کی دھار سے رات اور دن، رات اور دن کے پیچھے اپنی باری ہے۔ واہ 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 واہ۔ آداب، از شاداب، السلام علیکم خواتین و حضرات۔ پروگرام ہے آپ کی شاعری اور میں ہوں محمد شاداب عباسی۔ ناظرین، ہمیشہ سے ہم لوگ اپنے پروگرام کے اندر کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو، ایسے زرخیز لوگوں کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، آپ سے ان کی بات کروائی جائے، ہماری اس اسپیسیفک آڈینس کے لیے جو ہمیں سنتی ہے، جن کا صرف کسی ایک ڈائریکشن میں سفر نہ ہو، جنہوں نے مختلف انواع و اقسام کے دشت دیکھے ہوں، جنہوں نے اپنی شاعری کے اندر نت نئی جو جہتیں ہیں ان کے اوپر کام کیا ہو، نت نئے عنوانات کو پکڑا ہو، تھاما ہو، اور آپ لوگوں کے لیے ایک ایسے عام جو ہے وہ طور طریقے سے لکھا ہو، آپ لوگوں کی آسانی کے لیے لکھا ہو کہ آپ انہیں پڑھیں اور آپ کو بہت اچھا محسوس ہو۔ ایک ایسی خوبصورت شاعر ہماری آج کی اس نشست میں موجود ہے ہمارے ساتھ۔ ان کا ایک خوبصورت شعر آپ احباب کے گوش گزار، پھر ان کا کچھ کام آپ دوستوں کے سامنے پیش کروں گا، اور جو ان پر کام ہوا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات ہوگی۔ ان کا ایک خوبصورت شعر، نیند جب خواب کو پکارتی ہے، رات اپنا لباس اتارتی ہے۔ جناب نذیر قیصر صاحب، سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ شکریہ، بہت مہربان سر، آپ کا کلام آپ کی پہچان ہے، آپ کا انداز بیان آپ کی پہچان ہے، ہر چیز ہے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ سے گفتگو کی جائے ان تمام باتوں پر آج۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں اپنے احباب کو کچھ کتب جو میرے سامنے پڑھی ہیں وہ دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ ان کا بالکل ریسنٹ جو مجموعہ ہے، محبت میرا موسم ہے، یہ ابھی بالکل تازہ ترین جو ہے، تازہ ترین تو نہیں، خیر سے ریسنٹ ہے ہمارے پاس، اور ان کا یہ مجموعہ کلام۔ اس کے علاوہ سر پر ایک پی ایچ ڈی جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے، جس میں فطرت جو کہ ان کی شاعری سے جھلکتی ہے اس پر بات ہوگی۔ اس کے علاوہ جو 2 ایم فل کے مقالے ان پر تحریر کیے گئے، ایک ہے نذیر قیصر فکر و فن، جو ایم فل کا مقالہ ان پر تحریر کیا گیا، اور اس کے علاوہ دوسرا مقالہ جو ہے یہ ناردرن یونیورسٹی نوشہرہ کی جانب سے پبلش ہوا، اور دوسرا جو ہے شعبہ اردو یونیورسٹی آف سرگودا سے نذیر قیصر کی شعری جہاد، تحقیقی و تنقیدی مطالعہ، یہ پیش کیا گیا اور اس کو بہت پسند کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ آپ پر جو پی ایچ ڈی ہو رہی ہے اس کا کام ابھی جاری و ساری ہے۔ ان کی مختلف کتابیں آپ مارکیٹ سے دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہوں گے۔ سر، سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ آپ صحافت میں رہے، آپ سینسر بورڈ میں رہے، فلم انڈسٹری کے ساتھ تعلق رہا، ایجوکیشنسٹ رہے، مختلف راہداریاں ہیں آپ تک پہنچنے کے لیے۔ تخلیق کا جو عمل ہے وہ ان تمام شعبوں میں کس شعبے میں سب سے زیادہ اوج پہ تھا؟ شاعری میں، شاعری میں، کیونکہ میں نے بہت سی ڈائمنشن میں گیا، سفر کیا میں نے، لیکن شاعری کا ساتھ رہا، ان شعبوں میں بھی شاعری کا ساتھ رہا۔ اور فلم کے بارے میں تو میں کہتا ہوں کہ وہ تمام فنون کا ایک مجموعہ ہے۔ اس میں دیکھیں ڈرامہ ہے، میوزک ہے، شاعری ہے، تھیٹر ہے، تو اس طرح اس میں بھی بہت اچھا لگا مجھے جا کے۔ بالکل صحیح۔ لیکن شاعری کو میں نے کبھی نظر انداز نہیں کیا، بلکہ میڈم نور جہاں نے مجھے ضد کی کہ آپ گایا کریں، آپ کی آواز بہت اچھی ہے۔ واہ۔ تو ایک دن میں، وہ ایک فلم تھی نیا سورج، مسعود پرویز بہت بڑے ڈائریکٹر تھے، تو ان کے گیت لکھ رہا تھا، تو نثار بزمی اس کے میوزک ڈائریکٹر تھے۔ تو جب وہ گیت ہم نے لکھ لیا تو انہوں نے ٹیون بنائی، تو میں گنگنانے لگا۔ تو انہوں نے بھی پہلی بار مجھے سنا تھا، تو نثار بزمی کہنے لگے اس کو یاد کر لیں، پکا کر لیں۔ تو میں اس کو دہراتا رہا، تو ہمیں پتہ نہیں چلا کہ میڈم کس وقت پیچھے آ کے دروازے میں کھڑی ہیں۔ صحیح۔ تو وہ اندر آنے لگی تھی، آواز سن کے رک گئی۔ تو جب اندر آئیں تو میں چپ ہو گیا، تو ان کو پتا تھا میں گا رہا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کون گا رہا تھا؟ 3-4 لوگ یعنی بیٹھے سننے کے باوجود دوبارہ انہوں نے کہا کون گا رہا تھا؟ ہم چپ ہو گئے۔ تو نثار بزمی نے کہا کہ ہمارے شاعر گا رہے تھے۔ تو مجھے کہنے لگی مجھے سناؤ۔ تو میں نے کہا جی میں آپ کو کیا سنا سکتا ہوں، شعر سنا سکتا ہوں، گانا تو نہیں سنا سکتا۔ کہتی نہیں۔ تو وہ ان کی ضد بھی ایسی ہوتی تھی کہ کوئی انکار نہیں کرتا تھا کسی کام سے۔ تو اس زمانے میں وہ گانا بڑا مشہور تھا، زندگی بھر نہیں بھولے گی یہ برسات کی رات، رفیع اور لتا کا۔ تو وہ میں نے گنگنایا، تو ساتھ میرے گانا شروع کر دیا انہوں نے۔
تو میں چپ ہو گیا. کہنے لگی نہیں نہیں میرے ساتھ نہ 2-3 انترے گاؤ اس کے. صحیح. تو مجھے انہوں نے بعد میں کہا کہ اگر آپ نے گانا نہ سیکھا تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا موسیقی پر. آپ کی آواز میں اتنا گرام ہے, اتنی خرج ہے. ماشاء اللہ. تو کہنے لگی کہ صبح صبح میرے گھر آیا کریں تو میرے ساتھ ریاض کیا کریں. تو خیر اس زمانے میں جیسے میری بہت سی ڈائمنشن تھی وہ میں نہ جا سکا, کچھ اور وجوہات بھی تھیں. تو پھر اس طرف بھی میں نہیں گیا, بلکہ خورشید انور صاحب نے, خواجہ خورشید انور بہت بڑے ڈائریکٹر ہمارے, تو جب چنگاری بنا رہے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ او منڈیا شاعری واری چھڈ تے ایکٹر بن جا. اچھا. میں تو انہوں نے فلم ہیرو لینا, چنگاری فلم بڑی مشہور تھی. اچھا واہ. تو میں نے ان کو کہا بھی میں ایکٹنگ نہیں کر سکتا. کہنے لگے کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا کہ میں رومانٹک سین نہیں کر سکتا. اچھا. اچھا عجیب صورت تھی میری جوانی تک کہ میں لڑکیوں سے شرمایا کرتا تھا. ایک دن میری ٹیچر نے کہا کہ میرے ساتھ بازار چلو, تو میں نے کہا نہیں. تو وہ زبردستی لے گئی, تو میں پیچھے پیچھے چلتا تھا اس سے دور دور. تو اس کی وجوہات کچھ ہوں گی. ہمارے گھر میں کوئی خاتون نہیں تھی, والدہ کا انتقال ہو گیا, بہن نہیں تھی, کوئی نہیں تھا. تو شمی مارا ایک دن آئیں تو انہوں نے, خورشید انور نے کہا کہ نذیر کیسر کی نا ذرا وہ شرم اتارو. تو آ کے میرے ساتھ ہاتھ پکڑ لیا انہوں نے, تو میں اور سرخ ہو گیا. تو بہت ضد انہوں نے کی, پھر میں نے ان کے جانا چھوڑ دیا ان کے پاس. صحیح. میری خوش قسمتی ہے کہ میں اچھے لوگوں کے ساتھ رہا. فیض احمد فیض صاحب کے, احمد ادیم قاسمی, حفیظ جلندری بھی زندہ تھے ان دنوں 60 کے زمانے میں. وہ خیر بہت دلچسپ آدمی تھے. میں ناظرین کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ سر پہ جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہو رہا ہے وہ کوئی عام شخصیت نہیں کر رہی, بلکہ محسن نقوی صاحب کی بھتیجی کر رہی ہیں. اور سر اتنے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ آپ رہے, کے ساتھ آپ کا تعلق رہا, اٹھتے بیٹھتے رہے, ان کے ساتھ شعر کہتے رہے. کیا فرق محسوس ہوتا ہے آج کل کے نوجوان شعراء کرام, آج کل کی جو پیڑھی ہے اس کے شعر کہنے میں اور ان لوگوں کے درمیان کیا فرق؟ فیض ایک بڑا نام ہے, محسن ایک بڑا نام ہے, تو کیا بنیادی فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ اچھا بنیادی فرق تو آپ دیکھیں, آپ ولی دکنی سے میر تک, غالب تک, اقبال تک, ناصر کاظمی تک, زبان تبدیل ہوتی ہے, کلچر تبدیل ہوتا ہے, سماجی سیاسی حالات تبدیل ہوتے ہیں. تو ان تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ہر چیز ارتقا کرتی ہے میرے نزدیک. میں یہ نہیں کہتا کہ زوال میں ہیں چیزیں. ابھی میں امریکہ گیا, میرا لیکچر تھا وہاں ہارورڈ یونیورسٹی میں ماڈرن پوئٹری پر, انتظار حسین صاحب کا ماڈرن فکشن پر, تو میرا پوئٹری پر. تو وہاں سے کسی نے سوال کیا کہ یہ زمانہ جو ہے تہذیبوں کے تصادم کا زمانہ ہے. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ نہیں, یہ تہذیبوں کی رفاقت کا زمانہ ہے. تو میں ہمیشہ پازیٹیو سوچتا ہوں. بعض مثالیں ہیں کہ جن کا متبادل نہیں ہے, ورنہ ایک زمانے میں کہتے تھے خورشید بیگم بہت اچھا گاتی ہیں, سہگل بڑا اچھا گاتے ہیں, لیکن محمد رفیع ان سے بہتر, مہدی حسن ان سے بہتر, خورشید بیگم سے لتا, آشا, نور جہاں بہتر. تو ہر چیز آگے بڑھتی ہے. اچھا سر, یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز فلاں چیز سے بہتر ہے, مطلب جو کمپیریزن ڈیولپ کر لیا جاتا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کمپیریزن ڈیولپ کرنے کی جو ایک روش ہے یہ بہتر ہے, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر شخص کا ایک اپنا جانرا, ایک اپنا مقام ہے؟ کیسے کر سکتے ہیں ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں سر شاعری میں یا کسی بھی فن کے اندر؟ ہاں, نہیں کر سکتے. نہ صرف اپنا مقام ہے, اپنا سٹائل ہے, بلکہ اپنا زمانہ ہے. غالب کا زمانہ, ہم غالب کو زمانے میں رکھ کے دیکھتے ہیں, میر کو میر کے زمانے میں رکھ کے دیکھتے ہیں, اقبال کو اقبال کے زمانے میں, ناصر کاظمی کو اور مجھے میرے زمانے میں. یہ اور بات ہے کہ بہت سی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جیسے میں نے کہیں کہا تھا کہ میں میر کا بھی ہم اثر ہوں اور ندیم بھابا کا بھی. تو ایک روایت کا سلسلہ ہے خیالوں خوابوں کا,
تو سر یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے عموماً کہ بس یار یہ بندے نے جو لکھ دیا ہے نا ختم، اب اس سے آگے اچھا کچھ نہیں ہو سکتا، یا کہا جاتا ہے مطلب نہیں کوئی کچھ بھی آ جائے وہ غالب جیسا نہیں لکھ سکتا یا فلاں جیسا. جیسے آپ نے بات کی زمانے کی، تو وہ اپنے زمانے اپنے جو ان کے اس وقت کے سرکمسٹانسز تھے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا، اور جو آج کل لوگ کہہ رہے ہیں اپنے اس حوالے سے کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ ارتقاء کی منازل. تو کیا ہم دو زمانوں کا کمپیریزن سر کر سکتے ہیں؟ زمانوں کا بھی اپنا مزاج ہے، اپنا کلچر ہے. مثال کے طور پر غالب کے زمانے میں سفر کیسے لوگ کرتے تھے. غالب کو کلکتے جانا پڑا تو بیل گاڑی بھی انہوں نے استعمال کی، کشتی بھی استعمال کی، گھوڑا بھی استعمال کیا. لیکن جب کلکتے گئے تو وہاں زمانہ بدل چکا تھا. وہاں پہلی بار انہوں نے دیکھا کہ اسٹیم سے جہاز چل رہے ہیں، ٹیلی فون آ گیا ہے، سڑکوں پہ گاڑیاں بھاگ رہی ہیں. تو ایک ہی ملک میں انہوں نے دو کلچر دیکھے. ان کے خطوط میں یہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ دہلی تو اب کوئی ثقافت نہیں ہے، ثقافت تو وہاں ہے، وہاں جنم لے رہی ہے کلکتے میں. تو غالب چونکہ ایک بہت بڑا ذہن تھے، میرے نزدیک وہ صرف شاعر نہیں، فلاسفر اور مفکر تھے. انہوں نے جو کچھ کیا ہے، ان کے خطوط آپ دیکھیں، ان کا رویہ زمانے کے ساتھ دیکھیں، ان کے خیالات دیکھیں، تو زمانوں کا بھی موازنہ کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح، تبدیل ہوتے ہیں. سر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے کلام شاعر بزبان شاعر. آپ سے ایک خوبصورت غزل سننا چاہیں گے سر. ہونٹوں پر ہونٹوں کا سایہ ہوتا ہے، لیکن ان کا نمک پرایا ہوتا ہے. واہ. ہونٹوں پر ہونٹوں کا سایہ ہوتا ہے، لیکن ان کا نمک پرایا ہوتا ہے. سر ہوتا ہے اور کسی کے کاندھے پر، واہ. سر ہوتا ہے اور کسی کے کاندھے پر، دل میں کوئی اور سمایا ہوتا ہے. سر کیا کہنے ہیں، کیا اچھا. سر ہوتا ہے اور کسی کے کاندھے پر، دل میں کوئی اور سمایا ہوتا ہے. ان آنکھوں کو آ کر تم چھو لیتے ہو، واہ. جن میں تمہارا سپنا آیا ہوتا ہے. کیا کہ ان آنکھوں کو آ کر تم چھو لیتے ہو، جن میں تمہارا سپنا آیا ہوتا ہے. تکیے میں خوابوں کی ریت سلگتی ہے، تکیے میں خوابوں کی ریت تکیے میں خوابوں کی ریت سلگتی ہے، اور بدن میں بادل چھایا ہوتا ہے. کیا کہ ہم دونوں کی شمیں، ہم دونوں شموں کی طرح مل جاتے ہیں. ہم دونوں شموں کی طرح ہم دونوں شموں کی طرح مل جاتے ہیں. ہم دونوں کے بیچ میں سایہ ہوتا ہے. واہ 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 واہ. ہم دونوں شموں کی طرح مل جاتے ہیں. ہم دونوں کے بیچ میں سایہ ہوتا ہے. بیچ میں سایہ ہوتا ہے. ہنستی آنکھوں اور مہکتے ہونٹوں سے، ہنستی آنکھوں اور مہکتے ہونٹوں سے تم نے سارا گھر مہکایا ہوتا ہے. واہ واہ. ہنستی آنکھوں اور مہکتے ہونٹوں سے تم نے سارا گھر مہکایا ہوتا ہے. واہ. آنکھوں میں آنکھوں کی پیاس چمکتی ہے، ہاں. دریا نے پیالہ چھلکایا ہوتا ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. واہ واہ. کبھی کبھی راتوں میں چمکنے لگتا ہے، ہاں. کاغذ پر جو چاند بنایا ہوتا ہے. واہ واہ واہ. کبھی کبھی راتوں میں چمکنے لگتا ہے، کاغذ پر، کاغذ پر جو چاند بنایا ہوتا ہے. میں خوشبو کے ساتھ بھٹکتا ہوں کیسر، ہاں. اس نے کہیں آنچل لہرایا ہوتا ہے. واہ واہ واہ. کیا کہ سر یہ ایک خوبصورت پازیٹیو ایک ہمیں نظر آتی ہے وائب آپ کی شاعری میں. آپ کا وہ شعر بھی ہے کہ دنیا اچھی لگتی ہے، رب اچھا لگتا ہے، اچھی آنکھوں والوں کو سب اچھا لگتا ہے. یہ ایک پازیٹیو جو آپ کا ہے سیناریو بہت سے شعراء کرام میں یہ نظر نہیں آتا. تو آپ کے نزدیک یہ جو پازیٹیو اپروچ ہے کسی بھی کانسیکوینس کے ارد گرد، یہ کتنی میٹر کرتی ہے ایک اچھا فن پارہ تخلیق کرنے کے لیے؟ اچھا، میں نے سوچا بہت بار اردو شاعری پڑھتے ہوئے
کہ اس میں اتنی نیگیٹو اپروچ ہے زندگی کے بارے میں. مثلاً دنیا ہے تو گناہ کا گھر ہے، عارضی سرائے ہے، اس سے دل نہیں لگانا چاہیے. محبوبہ ہے تو بچھڑی ہوئی ہے، ہجر ہے. قریب ہے تو بے وفا ہے، ستمگر ہے، وعدہ خلاف ہے. موسم ہے تو خزاں کا ہے، پتجھڑ ہے. شہر ہے تو اجڑا ہوا ہے، دوست ہے تو آستین کا سانپ ہے. تو اتنی نیگیٹو شاعری ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ ایک فل اسکیپ پیج پہ لکھ سکتے ہیں یہ موضوعات، کہ ہماری شاعری کے موضوعات اتنے محدود ہیں. تو ابھی میں ذکر کر رہا تھا ظفر اقبال صاحب جو بڑے اچھے شاعر ہیں، بلکہ بڑے شاعر ہیں. تو ان سے جو میرا مکالمہ ہوا تو میں نے کہا کہ آپ نے ایک لشکارہ مارا نئی شاعری کا، لیکن ہماری نئی شاعری میں موضوعات بڑے محدود ہیں. تو 3 شاعر ہیں بڑے جن کے ہاں موضوعات کی وسعت ہے، غالب، اقبال، نون میم راشد. کائنات سے مکالمہ ہے، خدا سے ہے، فرشتوں سے ہے، انسان سے ہے. اور صرف مکالمہ نہیں، اس میں اس کا کچھ پس منظر ہے، اس میں فلاسفیکل ایک اپروچ ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میں تو ان کو شاعر نہیں مانتا، کیونکہ فکر جو ہے یہ شاعری نہیں ہوتی. شاعری تو محبت ہے، اور شاعری جو ہے اس کا مطلب ہے عورتوں سے بات چیت کرنا. یہ پرانا ٹھیک ہے، ایک نقطہ نظر ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو کہا فکر شاعری نہیں. ہاں ٹھیک. تو میں نے ان کو کہا کہ چلیں اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ شاعری عورتوں سے گفتگو کرنے کا نام ہے، تو ہمارے شاعروں نے تو ابھی تک عورت سے گفتگو کرنا بھی نہیں سیکھا. کیا اچھی بات ہے. ہاں مثلاً کس طرح ہم گفتگو کرتے ہیں، پوری شاعری آپ دیکھ لیں. ستمگر، قاتل، رقیب کے ساتھ جانے والی، اور بے وفا، وعدہ خلاف، تمام جو نیگیٹو سائے سابقے ہیں اس کے ساتھ لگا دیے جاتے ہیں. تو اس طرح محبت کی شاعری بھی پیدا نہیں ہوئی ہمارے ہاں. میرے نزدیک محبت کا مطلب رسپیکٹ ہے. تو ہم نے چیزوں کو رسپیکٹ دینا نہیں سیکھا، چیزوں کو اچھی نظر سے دیکھنا نہیں سیکھا. مثلا میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو درخت ہیں میرے گھر کے باہر، بیلیں ہیں جو سڑک پہ ہیں، تو میں روز گزرتا ہوں، لوگ روز یہاں سے گزرتے ہیں، ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں. ایک بچہ جب بستہ لٹکائے ہوئے یہاں سے گزرتا ہے، اس کے لیے یہ ساری چیزیں نئی ہو جاتی ہیں، ہر چیز کو حیرت سے دیکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا پرانی نہیں ہوتی، ہماری آنکھیں پرانی ہو جاتی ہیں. تو شاعری میں بھی میرے نزدیک میرا رویہ یہ ہے کہ میں چیزوں کو بچوں کی نظر سے دیکھتا ہوں. وہ ایک شعر بھی ہے میرا کہ بچہ حرف کو چھو کر زندہ کر دیتا ہے. واہ. ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے سچ ہے. کیا سچ ہے. واہ. جی. تو نئی شاعری ابھی تک جن مراحل میں ہے، اس میں نئی ڈکشن بنی ہے، نیا منظرنامہ بنا ہے، نئے موضوعات بھی آئے ہیں، لیکن نیگیٹو اپروچ بہت ہے لائف کے سر. بارے میں. اس سب کے باوجود بھی لوگ لفظ سے پھر بھی دور ہو رہے ہیں. جی. وہ مشاعرہ سننے کا یا لفظ سے محبت کرنے والے لوگوں کا آپس میں کٹ چوڑ، وہ سب دور ہوتا جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اچھا، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ 60 کے زمانے میں، 70 کے زمانے میں تمام بڑے دوست اچھے لکھنے والے ٹی ہاؤس میں اکٹھے ہوتے تھے. ناصر کاظمی، منیر نیازی، انتظار حسین، انجم رومانی، تمام لوگ، اعجاز حسین بٹالوی. تو اب وہاں پر لوگ نہیں ہوتے، پرانے لوگ بہت کم جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں لاہور جو ہے رائے بنٹ تک چلا گیا، لاہور شیخوپورے تک چلا گیا، گجرانوالے تک چلا گیا. لاہور کے ارد گرد بھی لاہور یہ نہیں ہو رہا. ہاں، اب جس گھر میں ہوں یہ تو ویرانہ تھا، یہاں کو آتا نہیں تھا 60-70 کے زمانے میں. تو فاصلے بڑھ گئے ہیں. فاصلے بڑھنے سے رابطے نہیں ہوتے لوگوں میں. بالکل.
اچھا دوسرا مشاعرے میں نے پڑھے ہیں جوش صاحب کے ساتھ بھی، جگر مراد آبادی، تمام پرانے لوگوں کے ساتھ. تو یہ تو تھے ہی ناصر کاظمی وغیرہ دوست ہمارے. تو اس زمانے میں مشاعرہ شروع ہوتا تھا 7-8 بجے، صبح 3 بجے تک چلتا تھا. تو اتنی فرصت تھی لوگوں کو، اور شہر چھوٹا تھا، یہ نہیں تھا کہ میں نے بہت دور جانا ہے کہیں. تو وہ فاصلے شاید زمینی بھی بڑھ گئے ہیں، اور کچھ کمرشلائز ہونے کی وجہ سے چیزوں کے، وہ فاصلے زمینی کے ساتھ دلوں کے اور فکر کے بھی بڑھ گئے ہیں. تو لیکن اب بھی بہت سے لوگ ہیں یہاں. در نجف زیبی میرے قریب ہیں یہاں، طارق چغتائی ہیں، وسیم عباس ہیں، بہت سے لوگ، یہ ڈاکٹر دانش ہیں کرتاس والے، یہ شامیں برپا کرتے رہتے ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں کہ جس ملک اور قوم کی شامیں ان سے چھین لی جائیں، وہ ملک اور قوم بے خواب ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کے نزدیک سر یہ بڑا ویلڈ، مطلب ان کے نزدیک یہ پوائنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ جتنی زیادہ شاعری پڑھتے جاتے ہیں، آپ حقیقی پس منظر سے دور ہو جاتے ہیں، ریئلزم میں نہیں رہتے، آپ آپٹیمسٹک ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. اور اتنی زیادہ آپٹیمزم جو ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ. آپ سمجھتے ہیں سر؟ اچھا، یعنی پر امید ہونا نقصان دہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ریئل لائف ہے، یعنی جو صحیح میں جو کانسیکوینسز ہیں، آپ ان کو نہیں دیکھ رہے، آپ پھر کھو جاتے ہیں. آپ نے کہا نا جیسے موضوعات کی ایک محدود لمٹ ہمارے پاس، تو یہ عاشقی اور اس کے علاوہ یعنی جس طرح آپ نے کہا کہ نیگیٹو ساری اپروچز سر ایک کوانٹٹی میں پہنچ زیادہ ہے. تو پھر ایک جو قاری ہے وہ کس طریقے سے چوائس کرے، چوائس آف کنٹینٹ کیسے ہو، اسے کیسے پتہ چلے کہ کون سی چیز میرے لیے اچھی ہے. جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک لڑکا جو ہے اس نے خودکشی کر لی، تو جان ایلیا کو وہ بہت زیادہ پڑھتا تھا، لوگوں کے نزدیک جان ایلیا اس کی موت کا سبب بن گئے. اب آپ سے میں مشورہ بنیادی طور پہ یہ چاہتا ہوں کہ اگر ایک سامع ہے، ایک قاری ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا کانٹینٹ پڑھے، تو چوائس آف کانٹینٹ کس بنیاد پہ کرے، کن بیسس پر؟ اچھا، وہ بہت ایزی ہے. یہ ہر بندے کی چوائس آپ کو پتہ ایک جیسی نہیں ہے. جو غالب کو، میر کو، فیض کو پڑھے گا، وہ طفیل ہوشیار پوری قتیل شفائی کو نہیں پڑھے گا. جو مہدی حسن لتا نور جہاں کو سنے گا، وہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی یا منی بیگم کو نہیں سنے گا. جو دلیپ کمار، شاہ رخ خان کو پسند کرے گا، وہ سلطان راہی کی فلمیں پسند نہیں کرے گا. اسی طرح آپ بڑے دیکھیں لوگوں کو. میں کہا کرتا ہوں کہ میں نہیں ہوں، میں نذیر کیسر نہیں ہوں. میں وہ کتابیں ہوں جو میں نے پڑھی ہیں. میں وہ شخصیت ہوں جو بدھا ہے، حضرت امام حسین ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، گیتا ہے، قرآن ہے، بائبل ہے. میں وہ ہوں جن کو میں نے انتخاب کیا، وہ میرے اندر آباد ہوئے. بعض لوگوں کے اندر ان کی مطلب وہ ہٹلر کو پسند کرتے ہیں، نپولین کو، تو ان کے اندر نپولین آباد ہوگا. تو یہ آپ خود ہیں. میں نے ایک دیباچے میں لکھا تھا، آدمی اپنے منتخب کیے ہوئے لفظوں سے مجسم ہوتا ہے. اب جو کچھ میں بول رہا ہوں یہ میں ہوں، یہ کپڑے میں نہیں ہوں، یہ میرا تھاٹ، میری ووکیبلری، یہ نذیر کیسر ہے. یہ جو تھاٹ آپ کی ہے، یہ عام شخص تک منتقل، اس کا انتقال ہونے میں آپ کو کیا لگتا ہے کتنا وقت لگ جائے جب ہم کپڑے کی بنیاد پہ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دیں؟ جی اچھا، یہ ہوتا ہے. میں یونیورسٹیز کے مشاعروں میں جاتا ہوں، اور میں خود کہنا اچھا نہیں لگتا، نوجوانوں کا فیوریٹ شاعر ہوں. نوجوان میرے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہاں بھی میں بتاؤں کہ جہاں جہاں میں رہتا ہوں، بعض اوقات فون آتا ہے کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھی اس وقت نہیں، کل یا پرسوں. وہ کہنے لگے ہم تو آپ سے صرف ملنے آیا بھاولپور سے یا رحیم یار خان سے، ہم نے تو واپس چلے جانا. تو بعض اوقات 8-8 10-10 لوگ آ جاتے ہیں. تو آپ جو کچھ کرتے ہیں اس کو پسند اور ناپسند کرنے والے موجود ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو آپ کو تلاش نہیں کرنا ان کو. سر ایک اور خوبصورت غزل عنایت کیجیے. دیا جلایا تن سے دھول اتاری ہے،
دیا جلایا تن سے دھول اتاری ہے، دیا جلایا تن سے دھول اتاری ہے، یہ سب تم سے ملنے کی تیاری ہے۔ کیا کہنے، دیا جلایا تن سے دھول اتاری ہے، یہ سب تم سے ملنے کی تیاری ہے۔ گزر رہے ہیں لہو کی دھار سے رات اور دن، رات اور دن کے پیچھے اپنی باری ہے۔ واہ 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 واہ، اور ہم دونوں کے خواب کہاں مل سکتے ہیں، ہم دونوں کے خواب کہاں مل سکتے ہیں، تم نے رات اور ہم نے عمر گزاری ہے۔ سر بہت اچھا شعر ہے، بہت دونوں واہ کے واہ، ہم دونوں کے خواب کہاں مل سکتے ہیں، تم نے رات اور ہم نے عمر گزاری ہے۔ سر پر جو گٹھڑی ہے اس کا بوجھ نہیں، اچھا، سر پر جو گٹھڑی ہے اس کا بوجھ نہیں، گٹھڑی میں جو سپنا ہے وہ بھاری ہے۔ سر بہت اچھے، واہ واہ، سر پر جو گٹھڑی ہے اس کا بوجھ نہیں، گٹھڑی میں جو سپنا ہے وہ بھاری ہے۔ وہ بندہ جو دور ہے ساری خلقت سے، وہ بندہ جو اس بندے کی ذات میں خلقت ساری ہے۔ بہت اچھے سر، مقرر، وہ بندہ جو دور ہے ساری خلقت سے، اس بندے کی ذات میں خلقت ساری ہے۔ بندے کی ذات میں خلقت ساری ہے۔ لفظوں میں جو دھندلی سی تصویریں ہیں، لفظوں میں جو دھندلی سی تصویریں ہیں، لفظوں میں جو دھندلی سی تصویریں ہیں، یہ اپنی برسوں کی کارگزاری ہے۔ واہ واہ واہ، یہ اپنی برسوں کی کارگزاری ہے۔ کیا کہنے، رنگوں خوشبوؤں میں بھیگتا جاتا ہوں، رنگوں میں، رنگوں خوشبوؤں میں بھیگتا جاتا ہوں، کپڑے ہیں یا پھولوں بھری الماری ہے۔ کیا کہنے، کیا پیارا شعر ہے، واہ واہ، رنگوں خوشبوؤں میں بھیگتا جاتا ہوں، رنگوں خوشبوؤں میں بھیگتا جاتا ہوں، کپڑے ہیں یا پھولوں بھری الماری ہے۔ واہ واہ واہ، ایک بوسہ ایک آنسو حاصل دنیا کا، ایک سر کیا بوسہ مصرع ہے، واہ ایک واہ، بوسہ ایک آنسو حاصل دنیا کا، باقی جو کچھ ہے سب دنیا داری ہے۔ سر کیا کہنے، ایک بوسہ ایک آنسو، ایک بوسہ ایک آنسو حاصل دنیا کا، باقی جو کچھ ہے سب دنیا داری ہے۔ واہ واہ، تیرے خواب میں تجھ کو بھولتا جاتا ہوں، ہاں، کھلتا نہیں یہ خواب ہے یا بیداری ہے۔ نہ، تیرے خواب میں تجھ کو بھولتا جاتا ہوں، کھلتا نہیں یہ خواب ہے یا بیداری ہے۔ خواب ہے یا بیداری ہے، سر کیا کہنے، کیا کیا خیال میرے ہے، اندر کوئی پرندہ ہے کیسر، واہ واہ واہ، لہو میں تر ہے اور اڑان بھی جاری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سر کیا کہنے، بہت اچھے، بہت شکریہ۔ بہت اچھے۔ یہ جو آمد کا سلسلہ ہے سر، اس میں اتنے خوبصورت اور زرخیز مضامین بنتے ہیں، بنے جاتے ہیں، یہ کیا کوئی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہے یا آتے ہیں مغائب سے یہ مضامین خیال؟ ہاں، ایک بار مجھ سے افتخار عارف نے کہا کہ آپ شعر کیسے لکھتے ہیں؟ میں نے کہا کوئی نسخہ تو نہیں ہے۔ کہنے لگے نہیں، آپ کی شاعری میں خاص کیفیت ہے۔ تو وہ کیفیت جو ہے وہ عام لگتی نہیں کہ اس طرح لکھا جائے۔ تو میں نے کہا کہ کہیں ایک مصرع آتا ہے اور پھر وہ لگتا ہے یہ غزل میں کہوں گا، لیکن وہ نظم کی طرف مجھے لے جاتا ہے اور کبھی کبھی غزل کی طرف، تو مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ صحیح، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے جب میں لکھتا ہوں تو لگتا ہے میں ہوا میں تحلیل ہو گیا ہوں، ڈیزالو ہو گیا ہوں ہوا میں، بے وزن ہو گیا ہوں۔ تو اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بار میں اور میری مسز گئے تھے سیف کانفرنس میں، دہلی بھی ہم گئے، اڑیسہ گئے، تو اس وقت ہماری شادی نہیں ہوئی تھی، یہ اپنی ٹیم کو لے کے گئی تھی۔ یہ اس زمانے میں کوچ تھی نیشنل ٹیم کی باسکٹ بال کی۔
تو ہم رات کو جب سب لوگ سو جاتے تھے تو جس جگہ ہمیں ٹھہرایا گیا تھا اس کو سمندر چھو کے رات واپس جاتا تھا. تو ہم دونوں اٹھ کے اوپر چلے جاتے تھے چھت پہ اور سمندر کو دیکھتے تھے. تو میری مسز نے کہا کہ آپ نے کبھی سمندر کی خاموشی سنی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو اس کی آواز سنی ہے، خاموشی نہیں سنی. تو کہنے لگی کہ جب یہ لہر آ کے ہماری عمارت کو ٹکرا کے واپس جائے گی اس وقت آپ سمندر کو سنیے. تو میں نے دیکھا کہ جب وہ لہر ٹکرا کے واپس گئی تو ایسے لگا جیسے سمندر نے سانس روک لیا ہو. تو بہت عرصے بعد وہ ایک شعر ہوا، یہ میں افتخار عارف کو بتا رہا تھا. ایک بوند چھلکانی ہے، ایک چھاگل بھرنی ہے، ایک بوند چھلکانی ہے، ایک چھاگل بھرنی ہے، میں نے سمندر کی خاموشی واپس کرنی ہے. تو اس طرح بہت سے تجربات ہوتے ہیں. اب نیوز میں شعر میں فرق ہے. مثلا باہر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ نیوز لکھ لیں گے. میں اگر جرنلسٹ ہوں میں بھی لکھ لوں گا اتنے لوگ زخمی ہوئے اور کیا ہوا. تو لیکن ایک شاعر اس کا رد عمل یہ نہیں ہوگا کہ فوراً نظم یا شعر کہہ دیں. کسی نے مجھے کہا کہ آپ نے پہلا شعر کب کہا تھا؟ میں نے کہا جس دن پہلا پھول کھلا تھا اس دن میں نے پہلا شعر کہا تھا. تو وہ پھر کہیں ہو بھی گیا کہ جس دن پہلا پھول کھلا تھا میں نے پہلا شعر کہا تھا. بہت اچھے، کتنا سادہ سا باندھا ہے. واہ، بہت اچھے. تو سادگی ہی اصل زندگی ہے. ایک سر آخری سوال آپ سے میں یہ کروں گا کہ نظم اور غزل کے کینوس میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ ظاہر ہے اچھا، میں نے میری جب پہلی کتاب چھپی 1968 میں، آنکھیں چہرہ ہاتھ، تو اس کا دباچہ لکھا جیلانی کامران صاحب نے. تو جیلانی کامران صاحب نظم کے بڑے شاعر تھے اور غزل کے مخالف تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ میرا دباچہ لکھیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں غزل کو پسند نہیں کرتا، تو مجھ سے کیا آپ لکھوانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ اس کو پڑھ لیں، اگر اچھا لگے تو لیں. تو انہوں نے 3-4 روز بعد کہا کہ یہ پہلی غزل ہے جو مجھے پسند آئی ہے اور میں اس پہ دباچہ لکھوں گا. بہت اچھے، بڑا اعزاز ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے غزل اور نظم کا فاصلہ کم کر دیا. آپ کی پوری غزل میں ایک کیفیت ہوتی ہے نظم جیسی. اور پھر 79 میں نون میم راشد یہاں آئے، منیر نیازی کے ساتھ مل کے انہوں نے المثال ایک پبلشنگ شروع کی ہوئی تھی جس میں اپنی ان کی کتابیں چھپتی ہیں. تو منیر نیازی سے دوستی تھی تو ہم وہاں شام کو بیٹھا کرتے تھے، نپیر بلڈنگ، گاڑی ٹرسٹ بلڈنگ، نپیر روڈ پہ. تو راشد صاحب آئے تو ان کو بھی میں نے کتاب پیش کی، وہ تازہ تازہ چھپی تھی. تو انہوں نے پلٹ کے انہوں نے بھی یہی کہا کہ یار یہ غزل ہے، یہ تو نہ میں لکھتا ہوں نہ پڑھتا ہوں. تو میں نے کہا اب آپ کا نام لکھ دیا ہے تو آپ رکھ لیں، ضائع جائے گی. تو پھر کچھ ایسی باتیں ہوئی، مجھے کہنے لگے کہ آج صبح مجھ سے ملیں. تو آپ کو یاد ہے انٹرنیشنل ہوٹل ہوا کرتا تھا لوئر مال پہ، اب نہیں ہے، وہ بلڈنگ ہے اس کی. تمام فنکشن وہاں ہوا کرتے تھے، ظفر علی روڈ کو بالکل سامنے پڑتا ہے. تو وہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے. تو کہنے لگے میرے پاس ٹائم نہیں، صبح صبح ناشتہ میرے ساتھ آپ کریں تو کچھ باتیں آپ سے کرنی. تو باتیں تو خیر وہ کچھ اور تھیں، وہ اس وقت موقع نہیں، غزل کا میں بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک زمانے میں غزل کہی تھی تو ہم ناکام ہو گئے تھے، تو لیکن آپ نے غزل اتنی اچھی کہی ہے. پھر انہوں نے ایک لیٹر میں اس کا ذکر بھی کیا تہران سے. تو میں وہ خوش نصیب ہوں کہ نظم گو لوگوں نے بھی میری غزل کو پسند کیا. غزل کے جو مخالف ہیں، کیا اعزاز، اس کی وجہ یہی ہے. اب ہمارے نوجوان شاعر اچھے، ندیم بھابھا کا میں ذکر کر رہا تھا، انہوں نے یہی کہا کہ نذیر کیسر نے نظم اور غزل کو رلا ملا دیا ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. تو نظم نے، میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں، نظم نے غزل کے کینوس کو وسیع کیا. بالکل صحیح.
غزل نے نظم کے کینوس کو وسیع کیا، موضوعات اس کو دیے ہیں نئے. بالکل اور میں ماڈرن غزل نگاروں کو کہتا ہوں کہ وہ نظم کو ضرور پڑھیں، بے شک نہ لکھیں، لیکن میرا جی، مجید امجد، نون میم راشد، یہ بہت بڑے شاعر ہیں. اور یہاں تک کہ نئے لکھنے والے رفیق سندیالوی بڑے اچھے شاعر ہیں، علی محمد فرشی، ڈاکٹر وحید احمد. تو نظم کو پڑھنا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح آپ کا سر، اس پہ تو پیغام بھی آ گیا ماشاء اللہ. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ایک مختصر نشست تھی ہماری، لیکن اس میں ہم نے کوشش کی کہ موضوعات کو کور کیا جائے. جزاک اللہ سر آپ کے وقت کے لیے. ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے تھے پروگرام آپ کی شاعری، سر نذیر قیصر صاحب کی خوبصورت باتیں، خوبصورت شاعری. پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا. آپ سب کی سماعت و نظارے کا بہت شکریہ. تو شاداب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی اچھی باتیں مجھ سے کہلوائیں، کیونکہ یہ کہلوانے والے پہ ہوتا ہے. سر جزاک اللہ، تھینک یو، بہت شکریہ. لوگ کہتے ہیں آپ نے شاعری کب شروع کی؟ میں نے کہا بھی آپ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ کیوں شروع کی.